اللہ اللہ۔ یہ صورت طلاق ہے۔ اس صورت میں طلاق کے کچھ مسائل، عدت کے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں چوتھے پارے کے اندر اور پانچویں پارے کے شروع میں نکاح کے مسائل کو بیان کیا گیا تھا کہ نکاح کرنے کے حوالے سے جو جو مسائل ہیں، جن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جن سے حرام ہے، سارا کچھ۔ لیکن بعض اوقات نکاح کے نتیجے میں بعض اوقات کوئی تلخیوں، خرابیوں، جھگڑوں کی وجہ سے طلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر طلاق تک نوبت پہنچے تو کیا کرنا چاہیے، ایک طلاق کیسے دینی چاہیے؟ ویسے تو طلاق کو ابغض المباحات کہا گیا ہے کہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے، جائز کاموں میں۔ لیکن بوقت ضرورت اگر کوئی حالت اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ طلاق دینی ہی پڑ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، جب بھی تم طلاق دو عورتوں کو، پھر طلاق دو ان کو ان کی عدت کے وقت میں۔ ان کا عدت کا وقت جو ہے اس میں سب سے بہتر مسنون طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں، طہر سے مراد پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے، اس کے بعد دوسرے طہر میں، جب دوسرا طہر آئے پاکی کے دن ہے، اس میں پھر ایک طلاق دے، اس کے بعد پھر تیسرا طہر آئے اس میں ایک طلاق دے۔ یہ سنت طلاق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طہر میں جب طلاق دے گا تو اس طلاق پہلی دینے سے ہی اگر عورت کی طرف سے خرابی، جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، اس کی عقل ٹکانے آئے گی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی اور کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، جھگڑا پیدا ہوا ہے، کوئی اور بیچ میں جو ہے شدنی لگا رہا ہے، تو پھر ان کو تحقیق کر کے اپنی صلح صفائی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اگر نہیں تو پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے، اسی طرح پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے۔ یہ سنت طریقہ ہے یہ طلاق دینے کا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک طلاق دے تو وہاں آیا تھا پہلے دوسرے سپارے کے اندر کہ اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ دوسری طلاق بھی دے دے، دو طلاقیں ہوگی، دو طلاقوں کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اور رجوع میں میاں بیوی مل جائیں یا وہ زبان سے بھی کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا تو رجوع ہو جاتا ہے، عدت کے اندر رجوع ہو جائے گا، پھر نکاح کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں اور اکٹھی دے دیں تو اکٹھی طلاقیں تمام ائمہ کرام اس پر متفق ہیں، ایون کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر حافظ ابن حجر عسقلانی تک سب بزرگان دین فرماتے ہیں اگر 3 طلاقیں کسی نے اکٹھی دے دی تو تینوں پڑ جاتی ہیں، اس سے عورت حرام ہو جاتی ہے، اس میں واپسی کا راستہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سنت طریقہ اختیار کریں، اگر ضرورت پڑے تو ایک طہر میں ایک طلاق دے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں۔ اور فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کرو تم عدت کو شمار کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے اب طلاق ہوئی ہے اور فلاں وقت جا کر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ عدت کو شمار کرنے کا اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ عدت کے بھی کچھ احکام ہیں، آگے آ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرتے رہو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهُنَّ، اب یہ عدت کا ایک حکم یہ بھی آ گیا کہ نہ نکالو تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے۔ جہاں عورت رہ رہی تھی اور اس کو طلاق ہوئی ہے، اس گھر سے عدت کے دوران مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کو گھر سے نکالے۔ عورت کی رہائش بھی ادھر ہی رہے گی اور عورت کا نان و نفقہ یعنی خرچہ بھی شوہر کے ذمے ہوگا۔ جب تک عدت ہوگی وہ یہیں رہے گی، شوہر اس کو نکال نہیں سکتا، اگر نکالا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن عورت اگر خود بخود چلی جاتی ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، شرعی عذر جیسے سخت بیمار ہے اور ڈاکٹر کو گھر بلا نہیں سکتی، خرچہ زیادہ لیتے ہیں ڈاکٹر، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا سکتی، یا اس کو کوئی باہر سے سودا صرف لا کر دینے والا نہیں ہے، گھر کے قریب کوئی دکان ہے
تو وہاں سے سامان لے کر آ سکتی ہے۔ تو اتنی اجازت فرمایا ولا یخرجنا، اور وہ عورتیں خود بخود نہ نکلے، ہاں الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ لائیں وہ عورتیں کوئی کھلی بے حیائی۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کوئی عورت کرتی ہے، مثال کے طور پر زنا کاری میں مبتلا ہے، اب وہ عدت گزار رہی ہے لیکن وہ ایسی برائی میں مبتلا ہے، تو پھر اس کو نکالنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بد زبان کوئی عورت ہے کہ وہ زبان بہت چلاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھر والے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ طلاق دی ہے عورت کو، اور طلاق بھی اس وجہ سے دی ہے کہ اس کی زبان بہت چلتی تھی کینچی کی طرح، تو طلاق دے دی، لیکن طلاق دینے کے بعد تو اس نے اور ہی طوفان مچا دی ہے، ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، اتنا وہ بولتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو نکال دو گھر سے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو نکالنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حدود وہ ہوتی ہیں جیسے کھیتی کے ارد حد لگائی جاتی، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو شخص بھی آگے بڑھے گا اللہ کی حدود سے، فقط ظلم نفسہ، اس نے ظلم کیا اپنی ذات پر۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کوئی نہیں جانتا شخص، شاید کہ اللہ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی معاملہ، تمہیں نہیں پتا۔ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو مسائل بتائے ہیں، اس میں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے کس شکل میں تمہارے لیے کوئی فائدہ رکھا ہو۔ مثلا اکٹھا ہی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو رجوع کا راستہ بند ہو گیا نا۔ اب سنت طریقہ بیان کیا گیا، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے، گھر بسا رہے گا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو بعد میں بچے رل گئے، گھر اجڑ گیا، تو یہ مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان حدود کا خیال رکھو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ ہاں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پہنچ جائیں وہ عورتیں اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت پوری ہو گئی، 3 مہینے پورے ہو گئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر تم روک سکتے ہو ان عورتوں کو دستور کے مطابق۔ اگر پھر بھی کوئی آدمی اور عورت ان کا دوبارہ یہ پروگرام ہوا کہ ہم غلطی پر تھے، ہمیں رہنا چاہیے، بال بچوں کی خاطر ہے، یا ان کے آپس کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ نکاح کر کے عدت کے بعد پھر بھی رہ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ تو فرمایا تم روک سکتے ان عورتوں کو دستور کے مطابق، او فارقون بمعروف، یا تم جدا کر دو ان عورتوں کو دستور کے مطابق۔ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ان کو تنگ نہ کرو، عدت پوری ہو گئی تو جانے دو۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے میں سے۔ جب بھی تم رجوع کرو تو رجوع کرنے کے وقت کوشش کرو، احتیاطاً بہتر ہے کہ 2 گواہ بنا لو۔ جیسے نکاح کے وقت 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں کہ ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، لیکن 2 مسلمان گواہ وہاں موجود ہوں، بغیر گواہوں کے اگر کسی نے نکاح کیا، نکاح نہیں ہوتا۔ ایسے ہی عدت کے اندر نکاح اگر کسی نے کسی عورت سے کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، عدت کے اندر نکاح کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جو نکاح کے گواہ بنے ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں، کیونکہ عدت کے اندر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ عدت کے اندر عورت کو نکاح کا کہنا بھی گناہ ہے، قرآن پاک میں ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْأَجَلُ، قرآن پاک کی 2 پارے میں ہے کہ عورت کو تم صاف لفظوں میں عدت میں کہہ نہیں سکتے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی عدت پوری ہو تو پھر تم اس سے نکاح کرو۔ ہاں جو ہے وہ اشارہ کنائے سے کہ اس کو بات کرنے کی کوئی حرج نہیں ہے، اشارہ کنائے میں صرف بات کرنا کہ بعض لوگ ہیں، بعض کوئی آدمی میری نظر میں جو نکاح کرنے کا خواہش مند ہے، اگر تم کوئی ہو تو بتانا، اس طریقے سے اشارے کنائے سے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اشارے کنائے صرف کہنا ہے، نکاح کرنا یہ کفر ہے، اور جو گواہ بنے وہ مرتد ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مسائل ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، قائم کر دوں گواہی کو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت کیا جاتا ہے ساتھ اس کے وہ شخص جو ہے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جو شخص بھی ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی جگہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ مرد طلاق دے کر سمجھتا ہے، مثلا غلطی پر مرد ہے لیکن طلاق دے کر سمجھتا ہے میں اس کو سزا دوں گا عورت کو،
اس کو پتہ چل جائے گا کیسے رلے گی، اس کو کھانے کو نہیں ملے گا، یا بالفرض غلطی عورت کی ہے، مرد طلاق دیتا ہے تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ بڑا تڑفے گا، اس کو روٹی پکانے والی نہیں ملے گی، فرمایا کوئی نہ سوچے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کسی کا رزق بندے کے ذمے نہیں ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتے ہیں، تو عورت کو بھی رزق اللہ دیں گے، مرد کو بھی رزق اللہ دیں گے، اور رزق دیتا اللہ تعالیٰ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر پس وہ اللہ اس کو کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے اپنے معاملے کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔